السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ چل رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر صحابہ کا یقین۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جو میں سنا رہا ہوں، بہترین واقعات جو ہم استادوں کے خطبوں میں بیٹھ کر سنیں، کتابوں میں پڑھے ہیں۔ یہ عمر جیسا بتاتے ہیں نا، آدمی اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو دین کی باتوں سے نوازا۔ یہ ہونا چاہیے، سیکھنا چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کی بیسک باتیں سیکھے۔ سب سے پہلے تو نماز کا طریقہ ہے اور اپنے بیسک معلومات ہے وہ سیکھے، پھر دین کے معاملے، اس کی ہسٹری آف اسلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہے، حدیث ہے، سنت ہے، یہ سیکھے۔ اس سے ہم کو کیا ہے، معلومات ہوتی، ہماری زندگی کو گزارنے میں ہم کو آسانی ہوتی اور کامیابی ہوتی، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بات چیت کرنے کا انداز، آپ کا چلنے کا انداز، آپ کا مسکرا کے دیکھنے کا انداز، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج اب ایک واقعہ آپ کو میں ایسا سناؤں گا، صحابہ تو یقین کرتے ہی کرتے تھے، لیکن ایک واقعہ بچوں کا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا یقین رکھتے تھے، ایسا ایمان رکھتے تھے آپ کی بات کے اوپر۔ مدینے میں ایک کھجور کا باغ تھا، ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب محلے کے بچے جب بھی کھجور لگتے، جھاڑوں کو پتھر مار مار کر کھجور جھڑاتے، گراتے اور وہ لے کے چلے جاتے۔ ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار لکڑی لے کے بچوں کے پیچھے بھاگتے دوڑتے، اپنے باغ کے پاس نہیں آنے دیتے، غصے میں آتے۔ یہ چلتے رہتا، جب بھی کھجور کا سیزن آتا یہ بچے جو ہے برابر پتھر مارتے جاتے، کھجور جھڑاتے جاتے اور کھجور لے کے بھاگتے جاتے، اور یہ لکڑی لے کے ان کے پیچھے بھاگتے رہتے۔ ایک دن ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا، وہ سوچنے لگے کہ کیوں نہ میں ان بچوں کی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دو۔ تو ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محلے کے بچے کھجور کے جھاڑ پر کھجور ٹکنے نہیں دیتے، پتھر مار مار کر کھجور جھڑا دیتے ہیں اور وہ چن کے لے کے چلے جاتے ہیں، بہت ستاتے ہیں، میں تو بول بول کر تھک گیا۔ ایک بار آپ بلا کر ان کو سمجھائیے۔ اچھی بات ہے، آپ نے بچوں کو بول بھیجایا، آؤ آپ سے بات کرنا ہے، میٹنگ ہے۔ بچے آئے، ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا، کہا دیکھو بچوں، آپ کے نام پر شکایت آئی ہے۔ ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شکایت لے کر آئے۔ شکایت یہ ہے کہ آپ لوگ ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے کھجور کے جھاڑوں کے کھجور پتھر مار مار کر گرا دیتے ہیں اور لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ آج کے بعد کوئی بچہ پتھر نہیں مارے گا، کھجور نہیں جھڑائے گا۔ تو بچوں میں سے ایک بچے نے کہا یا بچوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد محلے کا کوئی بچہ ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھاڑ کے
کھجور کو پتھر نہیں مارے گا۔ ہاں مگر ایک بات ہے، اگر کھجور خود بخود گر جائے، ہوا چلتی ہے، جھاڑ جب ہلتے ہیں، کھجور خود بخود گر جائے تو کیا وہ کھجور ہم لے جا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انصاری اب بولو کیا کرو گے؟ تو ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا چلی اور کھجور جھڑ کے گرے، جو کھجور باؤنڈری کے اندر گریں گے وہ میرے رہیں گے، اور باؤنڈری کے باہر جو کھجور گریں گے یہ بچوں کے رہیں گے۔ لہذا معاہدہ ہو گیا، کوئی بچہ جھاڑ پہ پتھر نہیں مار رہا۔ اس دن سے آپ کی بات پر بچے پورے ایک ہو گئے، کوئی نہیں مارا۔ ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خوش ہو گئے، چلو بھائی بہت اچھا ہوا۔ اب یہ سیزن آیا کھجور کا، سعودی میں رہ کے آنے والے یا رہنے والے اچھی طرح جانتے ہیں، یہ جو شدت کی گرمی ہوتی ہے سعودی میں، اس وقت کھجور کا زمانہ ہوتا ہے۔ پہلے پھول آتا ہے، پھر ہرے ہرے لگتے ہیں، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پھر پیلا پن آتا ہے، پھر اس وہ لال ہوتے ہیں، بڑے مغزدار، بہت میٹھے اور بڑے ذائقے دار جو کھجور پیڑ سے نکلتا ہے۔ ہمارے پاس جو کھجور آیا وہ دب جاتا کرتا، برل اس کا شیرین اس کا جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اب تو خیر بہت اچھی پیکنگ میں آ رہے ہیں کھجور، بہت بھاری بھاری کھجور آ رہے ہیں۔ یہ پینٹ کھجور کی بات میں کرو، کیا کھجور لگا یہ سیزن میں ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھاڑ پہ، کیا سب کھجور، دیکھے تو منہ میں پانی آنا۔ اور ایک کھجور گرا تو بولو، بچے روز جا رہے دیکھ رہے، کچھ ہوا چلی کیا، کچھ گرا کیا، کچھ بھی نہیں۔ تو بچوں نے ایک پلان بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ آپ دعا کرتے رہتے اور ہم لوگ پیچھے بیٹھ کے آمین 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 بولتے رہتے، آج ہم دعا کریں گے اور آپ آمین بولنا۔ ہاں ٹھیک ہے، کرو۔ بچوں سے بہت پیار کرتے، بچے دعا کرنا شروع کرے، یا اللہ ہمارے کو نیک توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ یا اللہ ایسی ہوا چلے، ایسی ہوا چلے، ایسی ہوا چلے، ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کے تمام کھجور باؤنڈری کے باہر گر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ یہ پورے کے پورے بچے اٹھ کر بھاگے۔ کیوں؟ اب ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہوا چلنے والی، اب کھجور گرنے والے، وہ بھی پورے باؤنڈری کے باہر، پورے باغ کے اطراف کھڑے ہوئے ہیں بچے۔ دیکھیے ایمان، یقین، اور تھوڑی دیر میں ایسی ہوا چلی، ایسی ہوا چلی، وہ کھجور وہ کھجور وہ کھجور پورے باؤنڈری کے باہر۔ ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں بول سکتے، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا باؤنڈری کے باہر کا تمہارا، باؤنڈری کے اندر کا ہمارا۔ ایسے گودا بھر بھر کر لے گئے بچے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معاوضہ دے دیا ہوگا، ایسا کسی کا نقصان تو آپ کرنے والے ہیں نہیں۔ تو ایسا یقین بڑے ہی نہیں کرتے تھے، بچے بھی ایسا یقین کرتے، اور یہ یقین صحابہ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا، کوٹ کوٹ کر۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا،
جنگ کے لیے ایک قافلے کو بھیجا گیا. اس کے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے. اور خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھی جاتے، جو بھی جنگ کے سپہ سالار بن کر جاتے، وہ فتح ہو کر جیت گیا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے جا رہے ہیں، دو آدمی کو بات کرتے انہوں نے سنا. ارے فلاں جنگ کے لیے ہمارے جنگجو گئے ہوئے ہیں، اس کے سپہ سالار کون ہے؟ بولے اس کے سپہ سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں تو بولے کوئی بات نہیں، وہ جنگ ہم جیت جائیں. آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ اپنے دل میں یہ سوچا کہ لوگ اللہ پر بھروسہ چھوڑ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار ہے ان پر بھروسہ کرنا شروع کر. حالانکہ جنگ کا جیتنا ہارنا اللہ کے ہاتھ میں. وہ فوراً سے ایک آدمی کو خط دے کر دوڑائے اور کہے جلد سے جلد جا کے یہ خط خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دو. جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط پہنچایا گیا، آپ پڑھ کر دیکھے، اس میں کہا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سپہ سالار کی عہدے سے، سپہ سالار کے عہدے سے ہٹا کر عام فوجی بنا دیا جا رہا ہے اور فلاں شخص کو سپہ سالار بنا دیا جا رہا ہے. وہ لہٰذا اوکے، وہ عام جو جن کا نام دیا تھا انہوں سپہ سالار بن گئے، عام فوجی رہے. الحمدللہ جنگ جیت کر واپس آ گئے. یہ بات لوگوں میں عام ہو گئی. لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کو اتنے بڑے عہدے سے اتار کر معمولی سے سپاہی بنا دیا گیا، کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہت دن کے بعد مجھے کھل کے لڑنے کا موقع ملا. ایک سپہ سالار ہوتے ہوئے بہت احتیاط سے لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ سپہ سالار کو اگر کچھ ہو جائے تو جنگ ہار جاتے. عام فوجی کا کیا ہے، کچھ بھی نہیں، جیو مرو شہید ہو جاؤ. بہت اندر اندر تک گھس کے لڑا، بہت فری لڑا، بہت دنوں کے بعد مجھے ایسا موقع ملا لڑنے. تو یہ ایمان تھا. اور ایسے لوگ اس زمانے میں ہی نہیں، آج بھی موجود ہے کہ بات کو چڑھا کر اتار کر پوچھنا آپ کو اتنے بڑے عہدے سے اتار دیا گیا. ان کو ایسے ہی جواب، چھوٹے موٹے جھگڑے کو بڑا کرنا آج بھی لوگ ہیں. آج تو زیادہ سیدھا سادہ جینے والے کو جو ہے نا ان کے اندر پیار محبت سے جی رہے ہیں، ان کے اندر جھگڑے لگا دیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. آج میں اپنی یہ بات ختم کرتا ہوں. الحمدللہ یہ 5واں ویڈیو تیار ہوا ہے. 5 ویڈیوز اس میں ایک ہی بات پر تیار ہوئی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر صحابہ کا یقین. انشاءاللہ ایک ایک کر کے یہ ویڈیو آپ کے پاس آئیں گے. غور سے سنو. جزاک اللہ. اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.